السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی فضیلت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ارشاد۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے معتبر سند کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام سے حضرت نے اپنے ابا طاہر کے واسطے سے امیر المومنین علی بن ابی طالب سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں و برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل و بہتر ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر ہے، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، جس کی گھڑیاں دوسرے مہینے کی گھڑیوں سے بہتر ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق تعالیٰ نے تمہیں اپنے مہمان نوازی میں بلایا ہے، اور اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے کہ اس میں سانس لینا تمہاری تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ پس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے دل کے پاک کرنے کے ساتھ اس ماہ میں خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا۔ اس مہینے کی بھوک پیاس میں قیامت والی بھوک پیاس کا تصور کرو۔ اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ نرمی و مہربانی کرو۔ اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو کہنے چاہیے، جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ان سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو، جن چیزوں کو سننا تمہارے لیے روا نہیں ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو۔ دوسرے لوگوں کی یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا کی طرف رخ کرو۔ نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ یہ بہترین اوقات ہے جن میں حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جو بندے اس وقت اس مناجات کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتا ہے، اور جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اے لوگو، اس میں شک نہیں کہ تمہارے جانیں گروی پڑی ہیں، تم خدا سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرو۔ تمہارے کمرے گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں، تم زیادہ سجدے کر کے ان کا بوجھ ہلکا کرو، کیونکہ خدا نے اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے کو اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہ دے اور قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہ دلائے۔ اے لوگو، جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اس سے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ آئے حضرت کے اصحاب میں سے بعض نے عرض کیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم افطار میں آدھی کھجور یا ایک گھونٹ شربت دے کر بھی خود کو آتش جہنم سے بچا سکتے ہو، کیونکہ حق تعالیٰ اس کو بھی پورا اجر دے گا جو اس سے کچھ زیادہ دینے کی توفیق نہ رکھتا ہو۔ اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق درست کرے تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کا پل صراط پر سے بآسانی گزار دے گا جبکہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلاموں اور لونڈی سے تھوڑی خدمت تو
لے تو قیامت میں خدا اس کا حساب سہولت کے ساتھ لے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے تو قیامت میں خدا اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ دار سے نیکی اور اچھائی کا برتاؤ کرے گا تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملائے رکھے گا۔ اور جو کوئی اپنے قریبی عزیزوں سے بدسلوکی کرے گا تو خدا روز قیامت اسے اپنے سایہ رحمت سے محروم رکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں بجا لائے گا تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن اسے دوزخ سے برائت نامہ عطا کرے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے نماز واجبات ادا کرے گا تو حق تعالیٰ اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا، جبکہ دوسرے لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن پاک کی ایک آیات پڑھے تو خداوند کریم اس کے لیے کسی اور مہینے میں ختم قرآن کا ثواب لکھے گا۔ اے لوگو، بے شک اس ماہ میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے۔ دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند ہیں، پس خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر نہ کھولے۔ اور شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، پس خدا سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دے۔ شیخ صندوق نے روایت کی ہے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام غلاموں کو آزاد فرما دیتے اور اسیروں کو رہا کر دیتے اور ہر سوالی کو عطا فرماتے تھے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ رمضان مبارک خدا تعالیٰ کا مہینہ ہے اور یہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان، جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ پس اے مسلمانوں، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم اس مہینے کی رات دن کس طرح گزارتے ہو اور اپنے اعضائے بدن کو خدا کی نافرمانی سے کیوں کر بچا سکتے ہو۔ خبردار، کوئی شخص اس مہینے کی راتوں میں سوتا نہ رہے اور اس کے دنوں میں حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے، کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ماہ رمضان میں دن کا روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور شب جمعہ یا جمعہ کے دن ہر گھڑی میں خدا تعالیٰ ایسے ہزاروں انسانوں کو آتش دوزخ سے رہائی بخشتا ہے جو دوزخی بن چکے ہوتے ہیں۔ نیز اس مہینے کی رات اور دن میں حق تعالیٰ اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ جتنے پورے رمضان میں آزاد کر چکا ہوتا ہے۔ پس ایک عزیز و توجہ کرو کہ مبادا یہ مبارک مہینہ تمام ہو جائے اور تمہاری گردن پر گناہوں کا بوجھ باقی رہ جائے، اور جب روزہ دار اپنے روزوں کا اجر پا رہے ہوں تو تم ان لوگوں میں گنے جاؤ جن کا محروم کیا جا رہا ہو۔ تمہیں تلاوت قرآن کر کے افضل وقت میں نمازیں بجا لا کر دیگر عبادتوں میں صحیح کر کے اور توبہ و استغفار کر کے خدا کا تکبر حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا تو وہ آئندہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ عرفہ میں حاضر ہو جائے۔ پس تمہیں ان چیزوں سے ہر پرہیز کرنا چاہیے جن کا خدا تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی حرام چیزوں سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، اور تمہیں اس طرح رہنا چاہیے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اپنی وصیت میں فرمایا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں اور آنکھوں، بدن کے رنگوٹوں اور جلد اور دوسرے شب اعضاء کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے، یعنی ان کو حرام بلکہ مکروہ چیزوں اور کاموں سے بچا رکھو۔ نیز فرمایا کہ تمہارا روزہ دار ہونے کا دن اس طرح نہ ہو جیسے تمہارا روزہ دار نہ ہونے کا دن تھا۔ پھر فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے تک ہی نہیں بلکہ حالت روزے میں اپنی زبانوں کو جھوٹ سے اور آنکھوں کو حرام سے دور رکھو۔
روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی سے حسد نہ کرو، کسی کا گلا شکوہ نہ کرو اور جھوٹی قسم نہ کرو، بلکہ سچی قسم سے بھی پرہیز کرو۔ گالیاں نہ دو، ظلم نہ کرو، جہالت کا رویہ نہ اپناؤ، بیزاری ظاہر نہ کرو، اور یاد خدا اور نماز سے غفلت نہ برتو۔ ہر وقت وہ بات جو نہ کہنی چاہیے اس سے خاموشی اختیار کرو، صبر سے کام لو، سچی بات کہو، برے آدمیوں سے الگ رہو، باتوں جھوٹ بولنے، بہتان لگانے، لوگوں سے جھگڑنے، گلا کرنے اور چغلی کھانے جیسے سب چیزوں سے پرہیز کرو۔ اپنے آپ کو آخرت کے قریب جانو، حضرت قائم آل محمد کے ظہور کے انتظار میں رہو، آخرت کے ثواب کی امید رکھو، آخرت کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ تیار کرو۔ تمہیں خدا کے خوف میں اس طرح عاجز و خوار رہنا چاہیے جیسے وہ غلام کے جو اپنے آقا سے ڈرتا ہے، اس کا دل رکا ہوا اور جسم سہما ہوا ہوتا ہے۔ خدا کے عذاب سے ڈرو اور اس کی رحمت کی امید رکھو۔ اے روزے دارو، تمہارے دل عیبوں سے، تمہارے باطن و مکر و فریب سے اور تمہارے بدن آلودگیوں سے پاک ہونے چاہیے۔ اللہ کے سوا دوسرے خداؤں سے بیزاری اختیار کرو اور روزے کی حالت میں اپنی محبت و نصرت کو اللہ کے لیے خالص کرو، اور وہ چیز ترک کر دو جس سے خدا نے ظاہر و باطن میں روکا ہے۔ خداوند قہار سے ظاہر و باطن میں ایسا خوف رکھو جو خوف رکھنے کا حق ہے، اور روزے کی حالت میں اپنا بدن اور روح خدا کے حوالے کر دو اور اپنے دل کو صرف اس کی محبت اور یاد کے لیے یکسو کر لو، اور اپنے جسم کو ہر اس چیز کے لیے فرمان بردار بناؤ جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اگر تم ان سب چیزوں پر عمل کر لو جو روزے کے لیے مناسب ہے تو پھر تم نے خدا کی فرمائشوں پر عمل کیا ہے، اور جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اگر ان میں سے کچھ کم کر دو گے تو تمہارے ثواب اور فضیلت میں کمی آ جائے گی۔ بے شک میرے والد بزرگوں نے فرمایا کہ رسول نے سنا تھا کہ ایک عورت بحالت روزہ اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوایا اور اس عورت سے کہا کہ یہ کھانا کھا لو، تو اس نے عرض کیا میں روزے سے ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ کس طرح کا روزہ ہے؟ جب تو نے اپنی کنیز کو گالیاں دیے، روزہ محض کھانے پینے سے رکنے ہی کا نام نہیں، بلکہ حق تعالیٰ نے تو روزے کو تمام کبھی کاموں یعنی بد کرداری و بد کفاری و وغیرہ سے محفوظ قرار دیا ہے۔ پس اصل و حقیقی روزے دار بہت کم اور بھوکے پیاسے رہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ہیں کہ جن کے لیے اس میں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں، اور کتنے ہی عبادت گزار ہیں کہ جن کا حصہ ان میں سوائے بدن کے زحمت اور تھکن کے کچھ نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے اس عقل مند کی نیند کا جو جاہل کی بیداری سے بہتر ہے، اور کیا کہنا اس صاحب فراست کا جس کا روزے سے نہ ہونا روزے داروں سے بہتر ہے۔ جابر بن یزید نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، رسول نے جعفر ابن عبداللہ رضا سے فرمایا ہے کہ جابر یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، جو شخص اس کے دنوں میں روزہ رکھے اور اس کی راتوں کے کچھ حصے میں عبادت کرے، اپنے شکم و شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھے، اپنی زبان کو روکے رکھے، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح باہر آئے گا جیسے یہ مہینہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ جناب جعفر رضا نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی حدیث فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرطیں کتنی سخت ہیں جو میں نے روزے کے لیے بیان کی ہیں، مختصر یہ کہ اس ماہ مبارک کے اعمال 2 مطالب اور 1 خاتمہ میں ذکر کیے جائیں گے۔
اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔